بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام خواب نہیں ہوتا، یہ روحانی کائنات کا سب سے عظیم تحفہ ہے جو صرف اہل درود کو نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ وہ 3 راز، 3 اسرار اور ان 3 باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے نا تو آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ضرور نصیب ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں نا جی، وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس دل پر درود شریف کا نور اتر جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتا ہے یا ان کی زیارت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ 3 باتیں، 3 اصول آپ کو یاد رکھنے ہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے اپنی زندگی میں نصیب، تو پھر ان 3 باتوں کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اپنے معمول میں یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ پہلا راز، پہلی بات جس کا خیال آپ کو رکھنا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ شوق اور محبت اور یہ لگن ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پہلا راز، پہلی بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے جناب آپ کے ذکر میں اخلاص کا ہونا۔ اخلاص روح کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ درود شریف اگر زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے تو یہ دل کے اندر چھپا ہوا روحانی پردہ اٹھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب یہ جو 10 رحمتیں ہیں دراصل روح کے 10 دروازے کھولتی ہے، اور انہی میں سے ایک دروازہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ بنتا ہے۔ اور اخلاص، آپ کا خلوص، آپ کی مخلصی وہ کنجی ہے جو دل کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت موڑ دیتی ہے۔ تو اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ذکر کریں درود پاک کا تو انتہائی خلوص نیت کے ساتھ کریں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، محبت کا، عشق کا۔ دوسری بات، دوسرا راز، دوسرا اصول جو آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، خاص طور پر اہل درود لوگ، جو لوگ درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں، اور وہ دوسرا راز ہے جی کثرت درود پاک۔ کثرت درود شریف ذکر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ جب بندہ مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، تو اس کے کلمات فرشتے لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے۔ اور پھر یہی وہ لمحہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اس بندے پر پڑ جاتی ہے، آپ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کرام کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ درود پاک کا تسلسل دل کو عالم ارواح سے جوڑ دیتا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تجلی خواب، خیال یا بیداری میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ جب آپ کا تعلق عالم ارواح سے جڑ جاتا ہے، اور یہ تعلق اس وقت جڑتا ہے جب آپ درود پاک کا تسلسل اپنی زندگی کے اندر جاری رکھتے ہیں، یعنی کثرت درود پاک، آپ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اس کا دامن آپ کو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑنا، اگر آپ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
شوق رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ تیسری بات جس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو، اور اگر وہ تیسری بات اتنی گہری بات ہے نا جی، اگر آپ اس کو روح کے ساتھ محسوس کر کے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نصیب ہوگی۔ تیسری بات ہے عشق و ادب۔ زیارت کا دروازہ ہے عشق و ادب، ٹھیک ہے جی۔ درود پاک پڑھنے کا مقصد صرف تسبیح پوری کرنا نہیں ہوتا، یعنی جو فکس آپ نے تعداد کی ہے بس اسی کو آپ نے پورا کرنا ہے، اسی طرف مائنڈ چل رہا ہے جی کہ میں نے یہ تعداد پڑھنی ہے اور مکمل کرنی ہے، نہیں۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں زیارت مصطفیٰ، وہ درود پاک ہمیشہ برائے محبت پڑھتے ہیں، اور جو لوگ ادب، محبت اور عشق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ادب کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں، اور زبان عشق میں تر ہو جاتی ہے۔ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت میں خود اس کا عکس نظر آتا ہے، اور پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جب آپ کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دی جاتی ہے اور زیارت نصیب ہو جاتی ہے، کبھی خواب میں، کبھی عالم بیداری میں، اور کبھی روشنی کے اندر۔ یعنی یہ روحانی کیفیات ہیں، یہ روحانی زیارتیں ہیں جو آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں جب آپ ان تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اخلاص رکھنا ہے اپنی معمول کے اندر، دوسرا کثرت درود پاک کا تسلسل قائم رکھنا ہے، تیسرا آپ کو عشق و ادب، تعظیم، یکسوئی اور توجہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا بالکل شارٹ، مختصر انداز میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں نا، تو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دروازہ ہے، نمبر 1، اور اخلاص اس کی کنجی ہے، اور کثرت درود پاک اس کی چابی ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوشبو ہے۔ جو دل اس ذکر میں فنا ہو جائے، یعنی درود پاک میں جو دل فنا ہو جاتے ہیں، اس پر زیارت رحمت نہیں وعدہ بن جاتی ہے، پھر آپ کو ضرور نصیب ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ بس ان باتوں کا آپ نے اپنی زندگی کے اندر خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو نصیب ہوگی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، اور روحانیت کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ جب کرم کی نگاہ آپ پر پڑ گئی، آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے انداز بدل جائیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جینا، ہر قسم کی آپ کی جو شخصیات کے اندر جو چیزیں موجود ہوں گی نا، اس کا سارا منظرنامہ بدل جائے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ غم فراق نبی میں جو نکلے آنکھوں سے آنسو، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔